خداوند کے زندہ اور بابرکت نام میں آپ سب کو سلام۔ میں خداوند کا خادم پادری ایمینول زاہد اس سارے سناریو میں جو دنیا میں کرونا وائرس کی وجہ سے ایک خوف کی فضا ہے، ایک دہشت کی فضا ہے، اس میں جو خدا نے مجھے چنا ہے اور جو اوتھ ہم اپنے آرڈینیشن پہ لیتے ہیں اس کا پاس رکھتے ہوئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اور آج کے جو سرمن کا خاص مقصد ہے وہ ہے سب سے پہلے مسیح خداوند کے نام کو جلال دینا، اور اس کے بعد یہ جو خوف کی فضا ہے، یہ جو بے یقینی کی فضا ہے، اس میں تسلی کا پیغام دینا، اور اس کے ساتھ بحیثیت پادری ہوتے ہوئے، بحیثیت خدا کے خادم ہوتے ہوئے، اور کولیکٹیولی جو ہم سب مسیحی ہیں، اس سارے سناریو میں بطور مسیحی ہم سب کا کیا کردار ہونا چاہیے، اور اس سچویشن میں یا ایسی کوئی بھی سچویشن ہماری زندگی میں آئے تو اس میں ہمارا رد عمل کیا ہونا چاہیے۔ تو میرا آپ کے ساتھ انٹریکٹ ہونے کا یا آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا جو مین مقصد ہے وہ یہ ہے، میں خداوند کا شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھ جیسے حقیر کو، بے وجود کو، نکمے نوکر کو چنا ہے کہ وہ خدا کے پیغام کی خدمت کر سکے۔ میں اس لائق نہیں ہوں کہ میں خدا کے کلام میں سے کچھ آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں، جو کچھ اس نے عطا کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اگر کوئی اچھی بات ہو تو وہ خداوند کا فضل ہے، اور اگر کوئی نکمی بات ہو یا کوئی بات اس پائے تک نہ پہنچے جو عالمانہ لیول پہ ہوتی ہے تو یہ میری کم آئیگی ہے، میری بے وقوفی ہے، میری اپنی جہالت ہے۔ تو اس کے لیے میں خداوند سے قوت اور دلیری مانگوں گا کہ خداوند میرے ساتھ ہو، میری رہنمائی کرے، اور اس پیغام کی وجہ سے نہ صرف پاکستان کے لوگ بلکہ دنیا بھر میں جہاں جہاں اردو بولی اور سمجھی جاتی ہے وہاں پہ لوگ اس کلام کے وسیلے سے برکت پائیں، اور جو لوگ اس کو آگے پہنچائیں ان کے وسیلے سے بھی لوگ برکت پائیں۔ آج کے پیغام میں جو ہم اس سارے سناریو میں دیکھیں گے کہ آیا یہ جو ساری وبا ہے، یہ سارا ماحول ہے، یہ جو کرونا وائرس ہے، آیا یہ خدا کی عدالت ہے یا یہ پیشن گوئیوں کی تکمیل ہے، ہمارے گناہ کی سزا ہے، یا خدا سے بغاوت کی وجہ سے یہ آیا ہے، یا ہم نے خدا کا انکار کر دیا ہے، یا ہم نے اپنی طاقت پہ زیادہ بھروسہ کرنا شروع کر دیا ہے، یا ہم نے فطرت میں بگاڑ پیدا کر دیا ہے۔ اور اس کے ساتھ بہت سارے وہ سوالات ان کو بھی ہم لیں گے جو آج دنیا میں اور پینک کریٹ کر رہے ہیں۔ خدا کا کلام تسلی لاتا ہے، خدا کا کلام زندگی لاتا ہے، خدا کا کلام بحالی لاتا ہے، خدا کا کلام تازگی لاتا ہے، اور خدا کے لوگ جو ہیں ان کے وسیلے سے لوگوں کے اندر جو ہے وہ ایک تازگی آتی ہے، ایک مضبوطی آتی ہے، ایک امید آتی ہے۔ خدا کے کلام سے لوگ ڈرتے ہیں اور زندگی پاتے ہیں، خدا کے کلام سے بے یقینی نہیں آتی، خدا کے کلام سے جو ہے وہ اس طور سے نا امیدی نہیں آتی۔ لوگ کہتے ہیں کہ شاید دنیا میں اندھیرا چھانے والا ہے، دنیا کے ساتھ کوئی میٹیورائٹ یا کوئی اسٹیرائٹ جو ہے وہ ٹکرانے والا ہے، دنیا ختم ہو جائے گی۔ اور اس کے ساتھ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آج جو ہے ہم اپنے سٹیٹس پہ جو واٹس ایپ کا سٹیٹس ہے یا میسنجر کا سٹیٹس ہے یا فیس بک کے اوپر جو تصویر لگتی ہے تو اس پہ موم بتی کی تصویر لگائیں، جلتی ہوئی موم بتی کی۔ تو ہم کس کی تصویر لگائیں، یا تصویر لگائیں یا نہ لگائیں؟ تو اس سارے سناریوں میں ان ساری چیزوں کو بھی ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ میرے ساتھ اگر آپ کے پاس خداوند کا کلام ہے تو دو حوالہ جات دیکھیے۔ بہت سارے حوالہ جات ہیں جو ہم اس سارے تناظر میں، اس سارے سناریوں میں پڑھ سکتے ہیں۔ آپ حزقیل کی کتاب میں سے لے سکتے ہیں، مکاشفہ کی کتاب میں سے، لیکن میں
جو آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں پیدائش کی کتاب اور اس کا 18واں باب اور اس کی 17ویں آیت سے میں آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ اس کی چند آیات ہیں، یہ حوالہ آپ جانتے ہیں۔ 17ویں آیت سے یوں شروع ہوتا ہے، اور خداوند نے کہا کہ جو کچھ میں کرنے کو ہوں کیا اسے ابراہیم سے پوشیدہ رکھوں؟ ابراہیم سے تو یقیناً ایک بڑی اور زبردست قوم پیدا ہوگی، اور زمین کی سب قومیں اس کے وسیلے سے برکت پائیں گی، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ وہ اپنے بیٹوں اور گھرانے کو جو اس کے پیچھے رہ جائیں گے وصیت کرے گا کہ وہ خداوند کی راہ پر قائم رہ کر عدل اور انصاف کریں، تاکہ جو کچھ خداوند نے ابراہیم کے حق میں فرمایا اسے پورا کرے۔ پھر خداوند نے فرمایا، چونکہ سدوم اور عمورہ کا شور بڑھ گیا اور ان کا جرم نہایت سنگین ہو گیا، اس لیے میں اب جا کر دیکھوں گا کہ کیا انہوں نے سراسر ویسے ہی کیا ہے جیسا شور میرے کان تک پہنچا ہے، اور اگر نہیں کیا تو میں معلوم کر لوں گا۔ سو وہ مرد وہاں سے مڑے اور سدوم کی طرف چلے، اور ابراہیم خداوند کے حضور کھڑا ہی رہا۔ تب ابراہیم نے نزدیک جا کر کہا، کیا تو نیک کو بد کے ساتھ ہلاک کرے گا؟ شاید اس شہر میں 50 راست باز ہوں، کیا تو اسے ہلاک کرے گا؟ اور ان 50 راست بازوں کی خاطر جو اس میں ہوں اس مقام کو نہ چھوڑے گا؟ ایسا کرنا تجھ سے بعید ہے کہ نیک کو بد کے ساتھ مار ڈالے اور نیک بد کے برابر ہو جائیں، یہ تجھ سے بعید نہیں؟ کیا تمام دنیا کا انصاف کرنے والا انصاف نہ کرے گا؟ اور میرے ساتھ دوسرا جو حوالہ ہے وہ دیکھیے لوکا کی انجیل اور اس کا 21واں باب، یہ آپ کو متی کی انجیل کے 24ویں باب میں ملے گا اور مرکز کی انجیل کے 13ویں باب میں ملے گا۔ 21ویں باب کی 8ویں آیت سے میں پڑھ رہا ہوں۔ اس نے کہا، خبردار گمراہ نہ ہونا، کیونکہ بتیرے میرے نام سے آئیں گے اور کہیں گے کہ میں ہی ہوں، اور یہ بھی کہ وقت نزدیک آ پہنچا ہے، تم ان کے پیچھے نہ جانا، اور جب لڑائیوں کی افواہیں سنو تو گھبرا نہ جانا، کیونکہ ان کا پہلے واقعہ ہونا ضرور ہے، لیکن اس وقت خاتمہ نہ ہوگا۔ پھر اس نے ان سے کہا کہ قوم پر قوم اور سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی، اور بڑے بڑے بنچال آئیں گے، اور جا بجا کال اور مری پڑے گی، اور آسمان پر بڑی بڑی دہشتناک باتیں اور نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ خدا ان کی برکت اس کے زندہ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر ہو، آمین۔ خدا ان کا شکر ہو، خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ میرے عزیزوں، آج کا جو سارا یہ سناریو ہے جس میں دنیا میں ایک پینک کریٹ ہوا ہے، دنیا میں ایک ابتری کی فضا ہے، دنیا میں ایک خوف ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ آپ اپنے گھروں سے نہ نکلیں، لوگ کہتے ہیں کہ آپ جو انٹریکٹ نہ کریں لوگوں کے ساتھ، جو سوشل ڈسٹنس ہے وہ رکھیں، اور اس کے ساتھ ہر ایک چیز جو ہے وہ بند ہو گئی ہے، شٹ ڈاؤن ہو گئی ہے، دنیا کی اکانومی شٹ ڈاؤن ہو رہی ہے، دنیا کے ساتھ جو انٹریکشن ہے وہ شٹ ڈاؤن ہو رہا ہے، ٹریڈ اور باقی ساری چیزیں، ایون کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے گھر میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ ڈسٹنس رکھیں۔ اور اس سارے سناریو ہم دیکھیں کہ یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے تو یہ کیوں ہے؟ کیا ایسی وجہ ہے کہ آج اتنی جو بے یقینی کی حالت ہے، اتنے خوف کی حالت ہے، اتنا ڈر دنیا کے اندر آ گیا ہے؟ کلام مقدس میں اور دنیا کی تاریخ میں یہ پہلا واقعہ نہیں ہے کہ دنیا ایسی وباؤں سے گزر رہی ہے، دنیا ایسے مصائب سے گزر رہی ہے، دنیا ایسے کرائسس سے گزر رہی ہے، لیکن اس کرائسس میں ایک مسیحی کا رسپانس کیا ہے؟ ایک مسیحی کا رد عمل کیا ہے؟ ایک مسیحی کہاں سٹینڈ کرتا ہے؟ ایک مسیحی اس سارے جو سناریو کو کس تناظر میں دیکھتا ہے؟
اور اس میں کیا خدا کی یہ عدالت ہے کہ خدا آیا ہے؟ کلام مقدس میں جب ہم دیکھتے ہیں تو خدا صرف وباؤں کے ذریعے سے ہی نہیں کہ وہ اپنی عدالت کو لگاتا ہے، خدا بہت سارے طریقوں سے اپنی عدالت کو قائم کرتا ہے۔ اور دنیا میں جو سب سے ایک جو مس کنسپشن کریٹ کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ گاڈ از اے گاڈ آف گریس، گاڈ از اے گاڈ آف مرسی، نو ڈاؤٹ۔ خدا جو رحم کرنے والا خدا ہے، خدا جو ہے وہ فضل کرنے والا خدا ہے، لیکن اس کے ساتھ خدا انصاف کرنے والا خدا ہے، خدا عدالت کرنے والا خدا ہے، خدا غیور خدا ہے۔ اور جب بھی دنیا میں گناہ ہوتا ہے، جب بھی دنیا میں کہیں بگاڑ ہوتا ہے، جب بھی دنیا میں کسی بھی وجہ سے خدا کے خلاف انارکی ہوتی ہے، تو خدا آتا ہے انصاف کرنے۔